اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سر والٹر اسکاٹ کا شمار انگریزی ادب کے نامور افراد میں ہوتا ہے، مگر اس کو یہ مقام معمولی حیثیت کی قیمت میں ملا۔ اس کی معمولی حیثیت اس کے لیے وہ زینہ بن گئی جس پر چڑھ کر وہ اعلیٰ درجے کو پہنچے۔ والٹر اسکاٹ اپنی ادھیڑ عمر تک ایک معمولی صلاحیت کا انسان سمجھا جاتا تھا۔ اس کی حیثیت بس ایک تیسرے درجے کے شاعر کی تھی۔ اس کے بعد ایسا ہوا کہ اس کے اوپر قرضوں کا بوجھ لد گیا، اور آپ کو علم ہے کہ جب کسی کے اوپر قرضے کا بوجھ چڑھ جائے تو وہ کس قدر بھاری ہوتا ہے۔ بلکہ یوں سمجھیے کہ انسان کی مت ماری جاتی ہے، لیکن باہمت باحوصلہ شخص جو ہوتے ہیں وہ اس سے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دیکھتے ہیں اب سر والٹر جو ہیں وہ کس طرح اس جاں گداز مرحلے سے اپنے آپ کو باہر نکالتے ہیں۔ سر والٹر کی شاعری اس کو اتنی آمدن نہ دے سکی جس سے وہ اپنے قرضوں کی ادائیگی کر سکے۔ بالآخر اس کے حالات نہایت شدید ہو گئے۔ شدید حالات نے اس کی شخصیت کو آخری حد تک جھنجھوڑ دیا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ والٹر اسکاٹ کے اندر سے ایک نیا انسان ابھرا، ایک نئی سوچ ابھری۔ اس کی ذہنی پرواز نے کام کا نیا میدان تلاش کر لیا۔ اب اس نے نئی کتابیں پڑھیں، یہاں تک کہ اس پر کھلا کہ محبت کی تاریخی داستانیں لکھے۔ چنانچہ اس نے محبت کی تاریخی داستانوں کو ناول کے انداز میں قلم بند کرنا شروع کر دیا۔ قرض کی ادائیگی کے جذبہ نے اس کو ابھارا کہ وہ اس میدان میں زبردست محنت کرے۔ اس نے کئی سال تک اس راہ میں اپنی ساری طاقت صرف کر دی۔ اس کو اپنی کہانی بازار میں اچھی قیمت میں فروخت کرنی تھی، اور یہ اسی وقت ممکن تھا جب کہ اس کی کہانیاں اتنی جاندار ہوں کہ قارئین کی توجہ اپنی طرف کھینچ سکیں اور وہ دھڑا دھڑ اس کو خرید سکیں، تو ہی اس کا مقصد حل ہو سکتا تھا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ والٹر اسکاٹ کی غیر معمولی محنت اس کی کہانیوں کی مقبولیت کی ضامن بن گئی۔ اس کی لکھی ہوئی کہانیاں اتنی زیادہ فروخت ہوئیں کہ اس کا سارا قرض ادا ہو گیا۔ والٹر اسکاٹ پر اگر یہ آفت نہ آتی تو اس کے اندر وہ زبردست محرک پیدا نہیں ہو سکتا جس نے اس سے وہ کہانیاں لکھوائیں، جس نے اس کے اندر ادب میں غیر معمولی مقام دے دیا۔ اس کے بعد والٹر اسکاٹ کو سر کے خطاب سے نوازا گیا۔ والٹر اسکاٹ کے لیے قرض کا مسئلہ نہایت جاں گداز مسئلہ تھا، لیکن اگر یہ جاں گداز مسئلہ نہ ہوتا تو والٹر اسکاٹ سر والٹر اسکاٹ بھی نہ بنتا۔ اس سے ظاہر ہو رہا ہے کہ انسان کے اندر، انسان کی زندگی میں اگر کچھ مشکلات یا تکالیف آئیں تو انسان کو ان کے آگے ہتھیار نہیں پھینکنے چاہیے، بلکہ وہ جو مصیبتیں ہیں ان کے آگے ڈٹ جانا چاہیے اور ڈٹ کر مقابلہ کرنا چاہیے، اور جو نیگیٹو فورسز ہیں ان کو پازیٹیو فورسز میں تبدیل کر کے
اس کے اوپر حاوی ہونا چاہیے اور اس طرح مصائب سے آسانیوں کی طرف آنا چاہیے۔ اللہ ہم سب پہ آسانیاں کرے، ہم سب پہ رحمتوں کی بارش کرے اور مشکل حالات سے نکلنے کا ہمیں گر سکھائے۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ بڑے اچھے طریقے سے سکھایا ہے کہ ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ لہذا یہ چیز اس چیز کی نشاندہی کرتی ہے کہ جو انسان مسلسل جد و جہد سے کوئی بھی کام کرتے ہیں ان کے لیے کوئی مشکل آڑے نہیں آ سکتی، ان کے لیے ہر وقت آسانیاں ہی آسانیاں ہوتی ہیں، چہ جائے کہ وہ نیگیٹیوٹیز کو پازیٹیوٹیز میں چینج کرنے کا ہنر جانتے ہیں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اللہ حافظ، see you next time، till then اللہ حافظ۔